بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج کوئی فارمولہ نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی بنانے کا طریقہ نہیں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں، انتہائی نازک موضوع، انتہائی سینسٹیو اور ہمارے لیے غیرت کا باعث۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے جو جس طرح فرانس میں کارٹونسٹ نے نعوذ باللہ ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میں تو وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، زبان اجازت ہی نہیں دیتی، جو خاکے بنائے ہیں اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ میں بات بھول جاؤں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو جتنی شیئر کر سکتے ہیں آگے کیجیے گا، مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اگر ہم برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیں۔ دوستو، ہم لوگ فرانس تو نہیں جا سکتے، یا ہم یورپ تو نہیں اس وقت اس طرح ایمرجنسی جا سکتے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے احتجاج ضرور کر سکتے ہیں، اور احتجاج اتنا بھرپور ہونا چاہیے، اتنا بھرپور ہونا چاہیے کہ ان غیر مسلمز کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور جس طرح ہم انہیں جانتے ہیں، اور جو وہ حیثیت ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو حیثیت رکھتے ہیں، وہ شاید انہیں علم نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کے واحد ایسے انسان ہیں جن کے لیے جان دی بھی جا سکتی ہے اور جان لی بھی جا سکتی ہے۔ یہ انہیں باور کرانا ہے۔ جتنے یوٹیوبرز ہیں، خواہ وہ کسی بھی چیز پہ کام کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ایک ایک یوٹیوب بنا کے، ایک ایک ویڈیو بنا کے مذمت ضرور کیجیے۔ بے شک ہمارے چینل بند ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے چینل بند ہوتے ہو جائیں، ہماری سانس بند ہوتی ہے ہو جائے، ہمارے دل پھٹتے ہیں پھٹ جائیں، ہمارے جگر پاش پاش ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اگر کوئی کمی لے کے آئے گا تو وہ برداشت نہیں ہے، کسی بھی صورت، کسی بھی قیمت، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے یورپ والوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رگ میں، ہماری سانسوں میں، ہماری دھڑکن میں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے طریقوں سے۔ احتجاج کرنا یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے یورپ میں، ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں، گالیاں بکیں، نہیں۔ احتجاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم باور کرائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے،
اور وہ اگر آئندہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو کیا سکتا ہے۔ اگر وہ پھر کریں گے تو پھر دنیا تنگ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم ان کے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنی ذلت برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے اوپر بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے والے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کریم کے بارے میں غلط بولنے والے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو، پتہ نہیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے کس طرح چین کی نیند سو رہے ہیں، کیونکہ جس ہستی کے بارے میں یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، اس ہستی کی وجہ سے ہم لوگ زندہ ہیں، اس ہستی کی وجہ سے دنیا قائم، اس ہستی کی وجہ سے ہی دنیا بنائی گئی ہے۔ پتہ نہیں ان کے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے، ان کے دل کیوں نہیں پھٹتے، ان کو کیوں اثر نہیں ہوتا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہر دوسرے تیسرے سال یہ حرکت کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہے۔ مسلمان بہت پرامن قوم ہے، انتہائی پرامن قوم ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چانٹا مارتا ہے تو دوسرا گال سامنے کر دو، لیکن کہو کچھ نہ، معافی دے دو، معافی نہیں دے سکتے تو اللہ کے سپرد کر دو معاملہ، کیونکہ اللہ بہت بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں نہ کسی کو وزیر، نہ کسی کو امیر، نہ کسی کو غریب نہیں مانا جاتا۔ انہیں ادھر تو صرف اور صرف دوستو ایک سیدھی سی بات ہے، ایک جو انصاف کا پلڑا ہے وہی چلتا ہے۔ دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کوئی ویڈیو نہیں بنانی میں نے، کوئی طریقہ نہیں سکھانا میں نے، کوئی کچھ نہیں کرنا میں نے۔ خدا کے واسطے ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب کلمہ اتارا جانا تھا تو پہاڑوں پہ اتارنے کے لیے کہا گیا، پہاڑوں نے توبہ کر لی، نہیں ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ سمندر کو کہا گیا، سمندر نے کہا ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ انسان پہ اتارا گیا، انسان نے یہ بوجھ برداشت کیا اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے۔ ہے کیا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، آخری نبی ہیں۔ فرانس اور یورپ، یہ سن لیں، آئندہ کے بعد ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں، وارننگ تو آپ نے فرانس کے سفیر کو دے دی، نہیں بزنس کرتا ہمارے ساتھ، ہمیں خاص فرق نہیں پڑتا، ہم وہاں سے کچھ امپورٹ نہیں کرتے، ہمیں خاص فرق نہیں پڑتا، ہم یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کرتے، ہمیں خاص فرق نہیں پڑتا فرانس کے ساتھ۔ اس کے سفیر کو سمجھا دیں اچھی طرح کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اسے پھر فور ملک بدر کر دیں، تاکہ اس کو احساس ہو اس نے کیا کیا ہے، اس کے بندوں نے کیا کیا، اس کی قوم نے کیا کیا، اس کے قوم کے ایک بندے نے کیا کیا، اور بار بار کریں۔ اس کو جب ملک بدر کریں گے نا جی آپ،
تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ان کو بھی پتہ چلے گا پاکستان کوئی چیز ہے اور پاکستان سر اٹھا کے چلتا ہے۔ خان صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو زندگی دیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے اور چلتے رہیں ہیں اور آگے بھی چلیں گے، اب بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ایک دفعہ ملک بدل کر کوئی تو دیکھیں اس کو۔ آپ کہتے ہیں نا جی، آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی سر اٹھا کے چلیں گے، ہم سر اٹھا کے چلیں گے، اگر اس کے لیے سر کٹانے پڑے تو وہ بھی کٹائیں گے۔ ایک دفعہ یہ کام کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ اس کو ملک بدل کریں، اس کے ہوش ٹھکانے آئیں، سفارتی تعلقات ختم کر دیں۔ ہم نے کوئی نہیں جانا سر فرانس، کوئی ضرورت نہیں ہمیں، ہم وہاں کیوں جائیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ذلت کی جاتی ہے، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ ہم برداشت ہی نہیں کرتے ان چیزوں کو، نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ باقی بات رہی ہم سب دوستوں کی، ہم سب مسلمانوں کی، بھائی بہنوں کی، ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے برا جانے، زبان سے کچھ نہیں کر سکتے، دل سے برا جانے۔ آج کے بعد اب سے میں فرانس کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتا ہوں، ایک چیز گھر میں نہیں لے کے آؤں گا، نہ خود استعمال کروں گا، نہ اپنے بچوں کو استعمال کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ میں ٹوٹل پیٹرول پمپ استعمال کرتا تھا، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ باقی کوئی چیزیں میں گھر میں لے کے آتا تھا، آج کے بعد فرانس کی کوئی میڈ فرانس کوئی چیز نہیں آئے گی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے۔ باقی دوستو آپ لوگ بھی عہد کریں، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، ان کے ہوش ٹھکانے نہ آگے تو ان کو لگ پتہ جائے گا، یار نہ بھی ہوش ٹھکانے آئے، کچھ بھی نہ ہو۔ آج میں نے ویڈیو بنائی ہے نا جی، قیامت کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں گا تو یہ ضرور کہہ سکوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ نہیں کر سکا تھا لیکن میں نے ایک ویڈیو ضرور بنائی تھی، میں نے فرانس کا بائیکاٹ ضرور کیا تھا، میں نے سب کچھ کیا تھا جو میں کر سکا تھا۔ اس کے صدقے مجھے اپنی محبت عطا فرما دو، میری بخشش کروا دو، اپنے اونٹیوں میں اٹھائیے گا مجھے۔ شاید میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکیں یہ میرا امتی ہے۔ دوستو یہ برداشت نہیں ہونا ہم سے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ دوستو آج عہد کر لیں کہ جب تک زندہ ہیں ہم لوگ فرانس کی کوئی پروڈکٹ ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے۔ وہ معافیاں مانگ لیں، مانگتے رہیں، وہ عہد کر لیں، کرتے رہیں، کر کے دکھائیں۔ اگر وہ کرتے ہیں 10-15 سال کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اگر نہیں کرتے، اگر کریں گے تو پھر نہیں، ہاں اس بندے کو سزا دیں، اگر اس بندے کو سزا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر نہیں دیتے تو نہیں، ہم کچھ نہیں ان کے ساتھ بالکل نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ بھارت کی حما پہ ہوتا ہے، مودی سرکار کے کہنے پہ ہوتا ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو آج کی ویڈیو صرف اتنی ہے، آج یا تو قربان ہو جائیں یا قربانیاں دیں، کیونکہ میرے اللہ کو قربانی پسند ہے۔ ہم لوگ قربانی دیتے ہیں کہ ہم اگر نہیں کریں گے نا فرانس کی پروڈکٹ استعمال، ہم مر نہیں جائیں گے یار، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک دفعہ انہیں ضرور پتہ چلے گا جب ان کی اکانومی میں فرق پڑے گا۔ آج کے بعد بائیکاٹ، بالکل بائیکاٹ، اور جب تک زندہ ہوں میں یا میرے بچے فرانس کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، اور نماز ضرور پڑھیں، نماز میں پڑھ کے دعا مانگے اللہ پاک ان جیسے کمینوں و حرام زادوں کو طریقے دوزخ کریں اور انہیں تباہ و برباد فرما دیں اور عبرت کا نشان بنا دیں دنیا، جس طرح فرعون پڑا ہوا ہے نا جی،
اس طرح یہ عبرت کا نشان بنے. ایک دفعہ کر کے دیکھیں، روز قیامت خواہش لے کے جائیں گے اور یہ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے اتنا کیا تھا، ہمارے بس میں یہ تھا، ہم اتنا ہی کر سکے تھے. ہو سکتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میرے امتی ہیں، ان کی بخشش فرما دیں مالک. یا اللہ ان کی بخشش فرما دیں، یہ میرے امتی ہیں، یہی بہت ہوگا. بلغ الہا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.